اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 13واں پارہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ 13واں پارہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی ہی صرف ذمہ داری نہیں کہ آپ اس قوم کو، اس سے پہلے جو اللہ کے نبی گزرے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام، ان کی بھی ذمہ داری یہی تھی، اور ان کے اوپر جو اللہ نے کتاب اور دین نازل کیا وہ یہی تھا کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے رب کا تعارف کرائیں، جہالت سے نکال کے ایمان کی طرف لے کے آئیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بے شک ہم نے ہی بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، بے شک موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے ہی نبی بنا کر بھیجا، بِآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، اپنے معجزات دے کر، ان کو کتاب دے کر، اپنی تعلیم دے کر، ان اخرج قومک، تاکہ آپ نکالیں اپنی قوم کو۔ آپ بنی اسرائیل سے ہی تھے، ہر نبی اپنی قوم کی طرف آتا ہے، اور پچھلی سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہر نبی کو جو کتاب ملتی ہے وہ اسی زبان میں ہوتی ہے جس زبان میں جو اس قوم کی زبان ہوتی ہے جس میں وہ نبی ہوتا ہے۔ اخرج قومک من الظلمات الی النور، بالکل جو پہلی آیت میں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے، ان معجزات کے ذریعے سے اپنی قوم کو اندھیروں سے، جہالت سے نکالیں اور نور ایمان سے ان کے دلوں کو منور کریں، تاکہ ان پہ روشنی آئے، وہ اندھیرے سے نکل کے روشنی میں آئے، جہالت سے نکل کے اس روشن راستے پہ آئیں گے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کیا، اِلیٰ صراط العزیز الحمید۔ یہ جب تک انسان ظلمت سے نور کی طرف نہیں آتا تو اپنے رب کو کبھی پا نہیں سکتا، اپنے رب کو کبھی سمجھ نہیں سکتا۔ وَذَكِّرْهُمْ، اور اپنی قوم کو نصیحت کریں، بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے خاص دنوں سے، یعنی جو تاریخی دن ہے اسلامی نقطہ نظر سے، ان کے ذریعے سے اپنی قوم کو یاد دلائیں اللہ کے احسانات، جیسے فرعون سے نجات تھا، پھر فرعون کا غرق ہو جانا تھا، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کا بچ کے نکل آنا، یہ ساری کی ساری تورات کا ان کے اوپر نازل ہونا، ان سارے دنوں کو یاد کروائیں۔ تو اسلام کی تاریخ میں جتنے بھی ایسے دن ہیں، اب ہمیں یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اس طریقے سے منانے سے مراد ہے ان کو یاد کرنا کہ اس دن اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا تھا، اس دن اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا تھا، اور اس رب کا شکر ادا کرنا، یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ یہ ایمان والے ان چیزوں کو، اللہ کے احسانات کو یاد رکھتے ہیں۔ جس دن اللہ نے کوئی بڑی نعمت دی ہے اس دن خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ویسے تو ہر حال میں کرنا چاہیے انسان کو۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک ان دنوں میں، یہ جو تاریخی دن اللہ فرما رہے ہیں، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اس کے اندر اللہ فرما رہے ہیں ان فی ذالک لآیات، بے شک ان کے اندر نشانی ہے، لِكُلٍّ، ہر ایک، تمام کے لیے، مگر نظر کس کو آئیں گی؟ صبارن شکور۔ صبارن ہوتا ہے صبر کی انتہا پہ پہنچنے والا، جس سے زیادہ صبر کسی کے لیے ممکن نہ ہو، یعنی انتہائی صابر اور انتہائی شاکر جو اللہ کا بندہ ہے اللہ کی نعمتوں پہ اور اللہ کے امتحانوں میں صبر کرنے والے اس دنیا کی تکلیفوں میں۔ تو یہاں پہ مکہ کے مسلمانوں کو بھی یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی نے پہلی قوموں کو بھی نجات دی، اور اللہ کہتے ہیں کہ ان دنوں کو یاد رکھو، تو اللہ کی مدد اور نصرت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو صبار شکور ہوتا ہے، کیونکہ مکہ میں مسلمانوں کا بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ کی اپنی مبارک ذات کے بھی صبر کی انتہا تھی، بے جات تکلیفیں، ہر وقت تکلیفیں، لیکن آگے سے کوئی ان پہ رد عمل نہیں دینا، صبر کرنا ہے۔ تو یہ مکہ کے جو مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بنی اسرائیل کے صبر پہ غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے
کس حال میں صبر کیا اور کتنا زیادہ صبر کیا۔ تو جو لوگ کم ظرف ہوتے ہیں، ذرا سی تکلیف پہ شور مچاتے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ یا گناہوں کی سزا آتی ہے، تو وہ پھر اللہ کا صبر چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر وبیلہ کرتے ہیں، چیختے ہیں، پکارتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہی امتحان ہے، ہم ہی اس کام کے لیے رہ گئے ہیں، بس ہمارے اوپر ہی ساری مصیبتیں آتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو وہ نعمتیں۔ پھر جب اللہ نے ان کو حکم دیا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ان سارے احسانات کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی، جو تمہارے اوپر احسان کیے، علیکم تمہارے اوپر، اذ انجاکم من آل فرعون، سب سے بڑی جو آزمائش جس سے اللہ نے ان کو نکالا وہ یہ تھا کہ نجات دی تمہیں فرعون کی قوم سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تکلیف پہنچاتا تھا تمہیں بدترین عذاب کے ذریعے سے، تمہیں پریشان کرتا تھا، تکلیف پہنچاتا تھا، سوء العذاب، بدترین عذاب کے ذریعے سے، بدترین آزمائش سے۔ کیا تھی؟ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا تاکہ ان کو لونڈیاں بنا لیں اور ان کی قوم کی خدمت کرتی رہیں، اور قوم کے اندر مرد رہے ہی کوئی نہیں تاکہ یہ قوم نیست و نابود ہو جائے۔ اور یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور تمہارے رب کی طرف سے یہ آزمائش تھی۔ دیکھیں، لگتا تھا فرعون ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے اس کا ظلم تو اپنی جگہ پہ، لیکن جو ایمان والے تھے ان کو اللہ فرما رہے کہ یہ تمہارے اللہ کی طرف سے آزمائش تھی جو تمہارے اوپر تمہاری وجہ سے، کہ وہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے اتنی حکومت کی، اور اس کے بعد جو ہے ہزاروں سال کے بعد ان کو یہ پھر ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ وہ دین سے دور ہو گئے، اسلام سے دور ہو گئے، اللہ کی کتاب سے دور ہو گئے، تورات سے، تو وہاں ان کو غلام بنا لیا گیا۔ جب بھی انسان اپنے مرکز سے ہٹتا ہے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو ایمان والوں کا مرکز نبی کی تعلیم، کتاب اور اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ بَلَاؤُكُمْ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ، اور جب میرے ربکم، جب تیرے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ حقیقت کھول دی ہے، اعلان فرما دیا ہے، اللہ پکار کر بتا دی ہے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ کی ذات نے انسانوں کے لیے یہ ایک اعلان کر دیا ہے کہ اے انسان تو غور سے سن، تو توجہ سے سن، اس حقیقت کو جان لے۔ کیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے شکر ادا کرو گے میری نعمتوں پر تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو لازماً میں اس میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو لمبے عرصے کے لیے دیتا ہے اور اس میں اضافہ فرماتا جا رہا ہے۔ یہی قرآن کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ اگر تم اس دین پر ہو، اس پہ چلنے کی کوشش کرتے ہو، ایمان ہو، اس سے بڑی تو کوئی اور نعمت نہیں انسان کے پاس۔ اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو اور اس دین کو ایک بہت بڑی، اور اس ایمان کو ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت سمجھو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ضرور اضافہ کروں گا، اس کو بڑھاتا جاؤں گا۔ ایمان بھی بڑھے گا اور انسان کا دین پہ عمل کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور دنیاوی نعمتوں کو بھی جو ہم سمجھتے ہیں، ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ انسان جس نعمت پہ، اللہ نے اگر مال عطا کیا، اولاد عطا کی ہوئی ہے، علم عطا کیا ہوا ہے، صحت عطا کی ہوئی ہے، جتنی چیزیں بھی اللہ پاک نے دی ہوئی ہیں، اچھے دوست عطا کیے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت عطا کی، اگر انسان ان پہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ ملیں گی انسان کو۔ انسان جب بھی کوئی نیکی کرے تو اس کو لازماً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ نماز پڑھے، تلاوت پڑھے، جیسے الحمدللہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ ہم پڑھیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے توفیق دی، ورنہ تو دنیا میں کتنے لوگ ہیں ایسے جن کے پاس بے حساب وقت ہے لیکن ان کو یہ بالکل احساس نہیں ہے کہ اس چیز کی کیا اہمیت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک قانون بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ شکر نعمت پر نعمت بڑھتی ہے، اور کفران نعمت پر کیا ہوتا ہے؟ لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کفر کرو گے، میری نعمتوں کو کفران نعمت کرو گے تو میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ جس نے شکر کیا، جس نے اللہ کی نعمت کی قدر کی
اور اس دینے والے کی جس نے وہ نعمت دی ہے اسی کی ہی قدر کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید راستے کھولتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ مزید انعامات کرتے جاتے ہیں۔ اور جو بھی ناقدری کرے گا اللہ کی نعمتوں کی، یہ انسان کو جو صحت، آنکھیں، دیکھنا، بولنا، پڑھنا، سننا، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، تو جو انسان ان کی ناقدری کرے گا، اللہ کہتے ہیں پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ وقال موسیٰ، اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا، اگر تم انکار کرو گے، اگر تم ناشکری کرو گے نعمتوں کی، انتم ومن فی الارض جمیعا، تم بھی بنی اسرائیل والو اور آل فرعون والو اور پوری کی پوری دنیا کی جتنی مخلوق ہے، وہ ساری کی ساری بھی اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے اور اس کی ناقدری کرے، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، لازماً بے پرواہ ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ تعریفوں کیا ہوا ہے، وہ خود ہی تعریف ہے، ہر مخلوق اس کی تعریف کرتی ہے۔ انسان تو نہیں کرے گا، اللہ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ساری انسانیت اللہ کی تعریف پہ لگ جائے، شکر گزار ہو جائے، اللہ کی خدائی میں فرق نہیں پڑتا۔ اور یہاں اس آیت سے پتہ ہے کہ پوری کی پوری مخلوق اگر ناشکری پہ آ جائے، رب کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی ناشکری کرو گے تو روئے زمین پہ ساری کی ساری چیزیں ناشکری کرنا شروع کر دیں، تو میرے رب کو کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں، میرا رب غنی ہے، میرا اللہ غنی ہے۔ اور اگر ساری کی ساری مخلوق فرما بردار ہو جائے، میرے اللہ کو فرق نہیں پڑتا، میرا اللہ غنی ہے۔ تو یعنی انسان جب بھی جو مخلوقات ہے، ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، اس کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہے۔ اب بات کیا ہے کہ کفران نعمت کر کے ہم اپنا نقصان کریں گے، اور شکر کے کلمے ادا کر کے اور دل سے یہ مان کے کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے، ہمارا اس پہ کوئی حق نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان ہے، تو وہ نعمت ہمارے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، وہ نعمت ہمارے سے کبھی چھنے گی نہیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔